اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین حضرات، آپ کے پاس آنے میں ہمسائیگی کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر۔ مجھے اقبال کا ہمیشہ ایک مصرع بہت پسند رہا کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، اینڈ نو بیٹر پلیس از بیٹر سوٹڈ فار دس۔ اس مصرعے کے لیے اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں آپ کسب کمال سے ایسے بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی میکسیمم لمیٹیشنز کو آپ ٹچ کرتے ہیں۔ زندگی بھی گزارنے کے ڈھنگ آ جاتے ہیں، سوچنے کے بھی اور تعمیر ملک کے بھی۔ خادم حضرات، آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ شاید کسی بہت بڑے ایکیڈیمک مجلس کا ہو سکتا تھا، بٹ اٹس اے پلیجر کہ آپ لوگ بھی اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن اور انسان کا موضوع ہے۔ خادم حضرات، اول تو لفظ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کسی پروگریسو سٹیج کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ انسان ابتدائے تخلیق کا نام ہے، اور اس وقت جب آپ ایک کھنکھناتے ہوئے کیچڑ اور غلاظت میں سے پہلا انسانی سیل کریٹ کیا جا رہا تھا، یہ اس سٹیج کا نام ہے، ایک سنگولر سیل کا۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا۔ بلا شبہ صدیاں تم پر، قرن ہا قرن تم پر ایسا طویل عرصہ گزرا کہ کوئی تم قابل ذکر شے نہیں تھے۔ خادم حضرات، آدم بڑا قابل ذکر شے تھا۔ یہ جو جس انسان کی، تو یہاں مخاطبت انسان سے ہوئی ہے کہ انسان کی ابتدا زمین سے ہوئی ہے، آدم کی ابتدا کائنات بالا سے ہوئی ہے۔ انسان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ انبتنا فی الارض، اسے میں نے زمین سے اگایا ہے۔ بہت سارے لوگ اس موضوع پہ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسان کو کائنات بالا سے نزول کیا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو تھوڑی سی بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے کیوں ہوا۔ خادم صاحب، ہمارا ایک بڑا میچ پڑ گیا تھا عالم بالا میں۔ جب اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تو بہت سارے لوگوں کو گلا شکوا، کئیوں کو ہیلدی مسابقت لگی۔ دو قسم کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک کو ہم ہیلدی سپورٹس مین لائک کہتے ہیں، اور دوسرا جیلسی اور وینم سے ہوا۔ تو جیلسی اور وینم سے شیطان اس کے گروہ کے ہوا، اور ایک ہیلدی کمپیٹیٹو فلسفی جو ہے وہ فرشتوں کو محسوس ہوئی کہ جب اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، کہ بھائی میں اب ایسی مخلوق تیار کر رہا ہوں جو زمین و آسمان میں میری خلافت کا حق ادا کرے گی۔ تو ہیلدی لوگوں نے کہا مگر اے مالک و کریم، قالوا تجعل فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یہ شخص تو زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے؟ خادم حضرات، سوچنے کی بات ہے کہ ملائکہ کے پاس تو کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا، تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ وجہ یہ تھی کہ ایک شکل انسان زمین پہ بن رہی تھی، اور یہ انسان جو زمین پہ بن رہا تھا اپنی بہتر وجود کو ابھی نہیں پہنچا تھا۔ اس کو ہم ٹیکنیکلی ان دی سینس آف اینتھروپولوجی ہم کہتے ہیں یہ ہومو ہبائلس تھا، چالاک انسان،
جو قتل و غارت میں مبتلا تھا، ہومو ایریکٹس تھا، کھڑا انسان، ابھی اس کی باڈی فارم ہو رہی، تو فرشتے تو واچ کر رہے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی واچ کرنا نیچے کی مخلوق کو، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بڑا بدتمیز سا انسان ہے، شور و غوغا کر رہا ہے، اور آج سے 70,000 سال پہلے اس میں بولنے کا جرثومہ ہی نہیں تھا، جین میں ہی نہیں تھا اس کا بولنا، ایک گونگا سا، بہرا سا، وحشی سا ایک جانور، زمین پہ جانوروں کی طرح جو ہے انسان گزر ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا۔ اس وقت کسی انسان کو دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتا کہ انہی میں کوئی اوباما بنے گا اور کوئی یہ بنے گا، مگر ایک بہترین انسان کی فگر ہر ایک کے سامنے تھی اور خدا کے پاس محفوظ تھی۔ اس نے جس منزل تک انسان کو پہنچانا تھا وہ اللہ کے پاس خوب اچھی طرح محفوظ تھی، انسانیت اور بندگی کا معیار اللہ کے پاس محفوظ تھا، وہ صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر خادم حضرات کو ہم اوٹ پٹانگ طریقے سے قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ قارئین کی وحشت سے نہیں ہم سمجھتے، ہمیں یہ کتاب علم ہے، سب سے بڑی عقل کی کتاب ہے، ہمیں دیکھنا ہے قرآن کی حیثیت کیا ہے کائنات میں، اس میں دوسری کائناتوں میں۔ ہم تو اسے مقدس کتاب جان کر چوم چاٹ کے پڑھ کے بالکل بحفاظت سے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں قرآن سے کیا وابستگی ہو سکتی ہے؟ مگر خادم حضرات، قرآن از دی مینول آف دی یونیورس، کیسے میں نے بنائی، کیسے چلائی، کیسے چلاؤں گا، کس انجام تک پہنچاؤں گا، کیا کیا میں نے اس میں پیدا کیا، کس کو بہتری دی، کس کو برتری دی۔ اب دیکھیں سوائے قرآن کے ہمیں کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی کہ ہوا کیا تھا، ابتدائی شکل انسان میں کیا ہوا، قرآن بتاتا ہے کہ کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک تو بنیادی انسانی حیولہ جو ہے میں نے عالم برزخ سے بالا اپنے ہاتھوں سے، تو جب ابلیس نے شکایت کی تو اللہ نے کہا اے بدبخت تو اس کی خدمت سے قاصر ہے، اس کو بادشاہ ماننے سے قاصر ہے جسے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو ایک تخلیق بھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے، بڑے ہی محبت سے اپنا پرائیڈ آف پرفیکشن قرار دیتے ہوئے اس کو بنایا تھا، مگر ایک نیچے بھی پرفیکشن جاری تھی۔ اب سوال پیدا ہے نیچے کیوں انسان بن رہا تھا؟ خادم حضرات، اگر مجھے اس وجود میں کہا جائے کہ میں جنات سے لڑ لوں، یا آپ کو کہا جائے تو آپ لڑ لو گے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو جن نظر ہی نہیں آتا، آپ کو فرشتہ نظر ہی نہیں آتا، پھر کتنی بات ہوگی؟ میں تو نہیں لڑ سکتا اسے، میرا کیا اس سے کمپٹیشن؟ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ فرشتوں پہ غالب آ رہے ہو تو مجھے ہنسی تو آئے گی نا، میری کیا حیثیت ہے، کیا مجال ہے اس وجود میں؟ میرے 9 کروڑ برین سیلز میں سے صرف 2-2.5 لاکھ کھلے ہوئے، جب میرا دماغ ہی پوری طرح ایکسپلائٹ نہیں ہو رہا، میرا جسم نہیں ہو رہا، میرا جسم کیوں نہیں ہو رہا؟ شیطان جسم بدل لیتا ہے، جن جسم بدل لیتا ہے، ملک فرشتہ جسم بدل لیتا ہے۔ حضور کے بعد وحیہ میں قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، کبھی کسی شکل میں آ جایا کرتے، میرے پاس تو ایسی، میں ابدال تو نہیں ہوں، میں ماہیت بدن پہ قابو نہیں رکھتا، میں اپنے آپ کو کئی شیپس میں نہیں ڈھال سکتا، میں چاہوں بھی تو میں ان کا میچ نہیں ہو سکتا، بھلا ہوا سے گزرنے والے مخلوق کا میں کیسے میچ ہو سکتا ہوں؟ اب سوال یہ تھا کہ یہ سب ہوا، مگر جب ہمارا میچ پڑا اس وقت میں آزاد تھا، میں بھی انہی کی طرح تھا، میں بھی جنات کی طرح تھا، ملائکہ کی طرح تھا۔ تو لیٹسٹ ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں انسان اس وقت ٹرانسفارمر تھا۔ انسان اب دیکھیے ہم ٹرانسفارمر بننے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ، یہ بھولی ہوئی منزل ہے جو ہمیں یاد آتی ہے، ہمیں اپنی وہ قوتیں کہیں نہ کہیں صدیوں سے، سالہ سال سے، کرنہا کرن سے ہمیں وہ پاسٹ کی یاد ضرور آتی ہے۔ یہ فضا میں اڑنے کی کوشش، یہ سمندروں کا سینہ چیرنے کی کوشش، یہ بڑی سی بڑی بیماریوں کی شفا کی کوشش،
یہ طاقت اور غلبہ جو ہم سے چھن گیا، جو ہمیں جنت میں حاصل تھا، جو ہم نے بڑے ٹف میچ کے بعد یہ غلبہ حاصل کیا تھا، مذاق کر نہیں کیا تھا، ہمیں باقاعدہ اوپن چیلنج دیا گیا۔ اللہ نے کہا اچھا اگر تم سے حاسد ہیں جنات اور تم پہ رش کرتے ہیں ملائکہ، تو آئے آدم ذرا انہوں بتا دو صحیح کہ تم کس قابل ہو اور یہ کس قابل ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو بھی اسم سکھائے، تعلیم دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرشتوں کے بتائے، شیطان کو بھی دیے۔ اس وقت فرشتوں کی صف میں کھڑا تھا اور کہا جاؤ یہ تختی ہے، یہ حروف ہیں، مجھے اس سے کچھ کر کے دکھاؤ، مجھے پتہ لگے کہ تم جو دعویٰ رکھتے ہو ہم انسان سے بہتر ہیں، کس سلسلے میں بہتر ہو۔ تو قرآن نے اس امتحان کا ایک نتیجہ بھی بتایا ہے۔ کچھ 10-20 ہزار سال کے بعد فرشتے آ گئے اور قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے رب علیم، اے رب حکیم، ہم اب آپ کی حکمت سمجھ گئے ہیں۔ ان 10-20 سالوں میں ہم ایک لفظ کو ایکسپلین نہیں کر سکے۔ We are totally blocked in our understanding of the syllables you have awarded۔ اس لیے ہم اپنی معذوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو ذرا فیصلہ کر، تو نے کیا بنایا ان لفظوں کا؟ جب میں نے لینگویج دینی شروع کی تو تم نے کیا کیا اس کا؟ پھر آدم شروع ہو گئے، فلما انباؤ، اتنے لفظ سنائے، جوڑ کے سنائے، الف سے میں نے ابا بنا لیا، اماں بنا لیا، الف سے میں نے کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ تو خدا بڑا خوش ہوا، رب کریم کا دعویٰ سچا نکلا کہ یہ واقعی خلیفۃ اللہ ہونے کا حقدار ہے۔ فرمایا قال عالم اقل لکم انی عالم غائب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نہ کہتا تھا میں تم سے بہتر جانتا ہوں، میں اپنی ہر تخلیق کو تم سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ میں خالق ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا جوہر کس میں رکھا ہے۔ یہ میموری، یہ استعداد، یہ ہنر جو میں نے انسان کو دیا ہے، اپنے تجربے کو سمیٹتا ہے، اپنے اخلاقی منازل کو بڑھتا ہے، طرفوں کو جاتا ہے، عقل کو جاتا ہے، سمجھداری کو جاتا ہے، یہ تم میں جوہر نہیں ہے۔ تم نے ٹھیک کہا اے فرشتوں کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا فیڈ کیا جاتا ہے۔ خاطر حضرات، اگر کسی کمپیوٹر میں بیٹل آف پلاسی کا سن اگر فیڈ ہی نہیں ہوا تو آپ 1000 اس سے پوچھتے رہو، آپ کو جواب نہیں دے گا۔ مگر ہمارے ذہن کا کمپیوٹر اتنا نفیس ہے کہ اس میں 2 چیزیں اللہ نے رکھ دی، اس میں میموری رکھ دی ہے، تجربے کی اہلیت اور اہمیت رکھ دی ہے۔ ہم تجربات اور ان چیزوں سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی اگلی نسلوں کو، ہم وہ ہومو ہابائلس ہیں، ہومو ایریکٹس ہیں جنہیں زبان نہیں آتی تھی، گفتگو نہیں آتی تھی، آداب معاشرت نہیں آتے تھے، ہنر معیشت نہیں آتا تھا۔ ہم کہاں اس قابل تھے کہ اسکائی اسکریپر بناتے، فضاؤں اور کائناتوں میں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، ہم مارس پہ اتر رہے ہیں، چاند پہ بستیاں بنا رہے ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے خاطر حضرات۔ یہ تو وہی آدم تھا جس کو میموری بخشی گئی، جس کو دانش مندی بخشی گئی۔ مگر عرض یہ ہے کہ اگر ہمیں اتارا جاتا تو ہم کہاں جاتے؟ اگر ہم جنت سے نکالے جاتے تو کہاں جاتے؟ سوال تو یہ تھا۔ اگر ہمارا وجود بھی اسی کی طرح تھا جیسے فرشتے کا وجود تھا یا شیطانوں اور جنوں کا وجود تھا، تو کیا کبھی آپ نے کسی جن کو زمین پہ گھر بساتے دیکھا، بناتے دیکھا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہوتا ہے۔ کبھی فرشتے کو کبھی دیکھا ہے؟ they have to take shapes, they cannot take bodies۔
مگر جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو آدم کو یہاں ٹھہرنا تھا، رکنا تھا، ایک آدھ دن نہیں، صدیوں رکنا تھا اور قیامت تک رکنا تھا۔ اس وجود روح کو ایک بدن چاہیے تھا، اس بدن کی تیاری شروع سے خدا کر رہا تھا، شروع سے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بلا شبہ تم کوئی شے نہیں تھے، ایک جرثومہ حیات سے، ایک جرثومہ حیات سے، سنگل سیل سے تخلیق زندگی کو شروع کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، پھر پانی سے جرثومہ حیات کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک ماحول دیا، ہولے ہولے اس کو آگے بڑھایا۔ خدا نے ساری تفصیل قرآن میں لکھی، کیسے بڑھایا؟ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، میں نے اب اس سنگل سیل کو ڈبل کرنا شروع کر دیا، یہ اب ڈبل سیلولر ہو گیا۔ پہلے یہ امیبا پروٹیوس کی طرح سنگل سیل تھا، پیرامیسیا کی طرح سنگل سیل تھا، اب آگے بڑھتے ہوئے یہ ڈبل سیل ہو گیا، اور تخلیق جو ہے بجائے سنگل وجود سے ڈبل وجود میں ہونی شروع ہو گئی۔ مگر ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ اور صدیاں گزری، بہت ساری صدیاں گزری، پھر اللہ نے کہا لِنَبْتَلِيهِ، اب ہم اس وجود کو آگے بڑھانے کا سوچا۔ یہ جو ڈبل سیل تھا، چھوٹا سا منحنی سا جرثومہ حیات تھا، اس کو ہم نے آگے بڑھانے کا سوچا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سماعت دے دی۔ خادم حضرات، پہلے لفظ سماعت کا استعمال، حیات میں پہلے بصارت نہیں آئی، سماعت آئی ہے، اتنا ایگزیکٹ ہے قرآن۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سماعت دی، پھر اس کو بصارت دی۔ بظاہر اب یہ دیکھنے سننے والا ہو گیا، یہ وجود بن گیا، مگر ابھی بھی کسی کام کا نہیں تھا۔ All we know is کہ ابھی بھی جانتے ہیں کہ 88 کروڑ سال پہلے ایک ایسی چیز گزری، ایسی مخلوق گزری جسے آج کے انسان سے مشابہت ہے، اس کو ہم پرائمیٹ کہتے ہیں۔ پرائمیٹ وہ مخلوق ہے جو انسان سے 88 کروڑ سال پہلے ملی جلی لگتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا آدم۔ فرمایا اس سے پہلے کیا تھا؟ کہا آدم۔ پھر شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا آدم سے پہلے 70,000 آدم گزرے ہیں، مگر بعض ایسے آدم ہیں جو ابھی آپ کے خواب میں آ جائیں تو بھی آپ خوف سے ڈر کے مر جاؤ۔ عجیب و غریب ہولیے کہ آدم تھے وہ۔ They were progressing, moving on، حتیٰ کہ پروردگار نے کہا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، اب میں نے عقل و شعور دینے شروع کر دیا، سارا کچھ۔ اب انسان کی اکمپلشمنٹ کا وقت آ گیا۔ 40,000 years before، قرآن کی تعلیمات کے مطابق آدم کا خروج جنت سے وقت آ گیا۔ یہ بڑا حادثہ ہوا، ایک بگ انسیڈنٹ above the heavens، اور آدم کو حکم ہوا قُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ خاتم حضرات، انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر جس میں آپ اب رہتے ہو، اینٹوں کا بنا ہوا، چھتوں کا بنا ہوا، کھڑکیوں کا بنا۔ ایک گھر وہ ہے جو اللہ نے ابتدا سے آپ کو وجود کی شکل میں دیا، جو یہاں سے بنایا گیا۔ فیکٹری یہاں تھی وجود بنانے کی، ماں باپ کے درمیان جو محبت ڈالی گئی ہے ان میں آپس میں تھی نہیں، ماں کے دل میں جو محبت ڈالی گئی وہ اس کے دل میں نہیں تھی، اس کو بچے پالنے کی ہنرمندی دی گئی اس میں نہیں تھے۔ اولین تخلیق انسان کا معاشرہ بلڈ کرنے کا طریقہ جو تھا وہ عورت اور مرد کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ کیونکہ بچہ انسان کا اس طرح نہیں پل سکتا جیسے جانور کا پلتا ہے،
اس کو ٹائم چاہیے، بہت کیئر چاہیے۔ اب اس کیئر کے ڈیسیشن کے لیے مردوں عورتوں میں ایک چارٹر لکھا گیا، ایک معاہدہ لکھا گیا 40,000 سال پہلے۔ معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ میں اگر یہ کام کروں تو میں خارجی کام نہیں کر سکتی، عورت نے کہا۔ مرد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ تم گھر کے کام کرو، میں باہر کے کرتا ہوں۔ That's how the jobs were divided۔ مگر صرف ڈیوائڈ کرنا مقصد نہیں تھا، مسئلہ تو یہ تھا کہ بچے کو محبت سے پالو۔ بچہ دن میں رات میں 100 مرتبہ روتا ہے، اگر مائیں چاہیں تو اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیں تو کیا وجہ ہوئی کہ پھر اتنی ماؤں کو ان سے کیا ہوا؟ پھر خدا نے کہا کہ دیکھو جب میں نے موسیٰ کو آسیہ کی طرف بھیجا تو میں نے اس کے دل میں محبت ڈال دی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ساری زمین کا مال خرچ کر دو تو تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ بار بار اللہ نے کہا کہ محبت تمہارا قصور نہیں ہے، محبت ہم ڈالتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں کبھی آزمائش کے لیے، کبھی کام کے لیے، کبھی عزت و برکت کے لیے، کبھی دشمنی اور طنز کے لیے، یہ محبت ہمارا کام ہے ڈالنا۔ خادم حضرات حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ایک دعا ملی ہے، اور گھروں میں پڑھی جائے تو سارے لوگوں کے آپس میں محبت ہو جائے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اللہم الف، ایسے دعا مانگا کرو، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، واصلح ذات بیننا، ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے، واہدنا سبل السلام، اور ہمیں سلامتی کا رستہ دکھا۔ اگر یہ دعا پڑھی خادم حضرات، آدم کے اس وجود کی بعد جب وہ مکس ہو گیا، پہلے انسان تھا، اب ہم آدم بن گئے، پھر آدم کی جیسے صلاحیتوں کا اکتشاف ہوتا گیا، زمین و آسمان کیا چیزیں، قرآن کیا کہتا ہے، ہم قرآن کو کیا سمجھیں۔ It's the conduct of the prophets, conduct of the people, it's the conduct of the things and universes, it's the conduct of God۔ تو ہم قرآن کو اتنی معمولی کتاب سمجھ نہیں سکتے، ہمیں تو خوف آنا چاہیے کہ اس دستور عمل میں جو کائنات کا ہے، اس میں قرآن ایک محکم اور حکم رکھتا، اس لیے قرآن میں حکم کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے۔ مگر دنیا ایک نہیں ہے، اپنے ارد گرد دیکھیے، قریب ترین گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ پوری گیلیکسیز کا اندازہ لگائی، 180 ارب گیلیکسیز ہیں، اور اگر 1 کھرب سے ضرب دیتے جاؤ تو گنتی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی کائنات میں زمین کیا شاہ ہے؟ لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس کے ادوار، اس کا تناسب مقرر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کائنات کی تخلیق صرف اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، زمین کو بیلنس کے لیے اس کی کانسٹلیشن ہے، کانسٹلیشن کو بیلنس کرنے کے لیے گیلیکسی ہے، گیلیکسی کو بیلنس کرنے کے سینٹرل گیلیکسیز کا انتخاب ہوا، پھر سب سے اوپر چلتا چلتا ایک مضبوط ترین بیلنس کے لیے اللہ خود عرش مقدس پہ بیٹھا۔ مگر خاتم حضرات، ہمارا تو خیال ہے ہم ہی زندہ ہیں، ہم ہی ہیں، دنیا اتنی ہے، کائناتیں اتنی ہیں، مگر جب اللہ کو پوچھو نا تو اللہ کہتا ہے کیا بھولی بھالی باتیں کر رہے ہو، تمہارا خیال ہے ایک دنیا بنا کے ہم تھک گئے ہوں گے؟ تمہارا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کو بنا کے ہماری تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں گی؟ تو خدا نے کہا هو الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، اور نہ صرف 7 کائناتیں بنائی ہیں بلکہ اسی کی طرح کی 7 زمینیں بنائی ہیں، ہماری طرح کی۔ وہ زمینیں خالی پڑی ہیں، کیا ان میں حیات نہیں ہے؟ اگرچہ ہمارا دائرہ اثر ان میں نہیں پہنچ رہا
تو کیا اس کا مطلب ہے زمین خالی نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ہمارا حکم وہاں اترتا ہے، یعنی قرآن اترتا ہے، ہمارا حکم وہاں اترتا ہے۔ تو اللہ میاں اتنا جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں کیوں بتا رہے ہو ہمیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تاکہ تم جان سکو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مسجد کے مولوی کا رب نہیں ہے یہ شاید ہبل کو بھی نظر نہیں آتا، یہ دنیا کے ٹاپ کاسمولوجسٹ کی نظر سے بھی اوجل ہے، یہ کائنات سات ہیں۔ خادم حضرات 1907 I was in America، تو مجھے بھی سیکھنے کے شوق ہے، چاہے دوست سے ملے دشمن سے ملے۔ تو اتفاقاً میری ملاقات ہو گئی آسٹن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے فزکس اور میتھ کے، پروفیسر مارٹن شیٹس ان کا نام ہے۔ تو ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے انہوں نے بہت ساری مزے کی باتیں بتائیں، مگر جب یونیورس کی بات آئی تو میں نے کہا پروفیسر صاحب ہمارے اللہ کے نزدیک تو 7 کائناتیں ہیں اور 7 زمینیں ہیں، how is it that you only believe in one universe؟ تو میرا خیال ہے میری وہ میک بلیف سمجھ کے ایک طنز انہوں نے کہا کہ perhaps it's your idea, we don't have this option، ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے آپ کے خیال کی، یا شاید perhaps might be انورڈ لکھے کہ کیا قرآن میں یہ فضول ہے، یہ قرآن کوٹ کرتے رہتے ہیں، ہم کہاں سائنس کہاں، جدت کہاں، ندرت کہاں، تخلیق کہاں، کریٹیوٹی اللہ کا ہونا ہے، ہاؤ کین ہی بی نوئنگ آل دس؟ تو ان کا نو وی ڈونٹ ہیو دس آپشن، مگر اوور آل جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ وی ڈونٹ ہیو دس آپشن۔ میں کہا ویل if some day it comes out تو پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ حضرت حضرات صرف 3 مہینے کے اندر، صرف 3 مہینے کے اندر انہوں نے مجھے بتایا کہ پروفیسر ملٹی یونیورسز کا کانسیپٹ آ گیا 3 مہینے کے اندر۔ اس بات کے the moment I came back and it was still 97 تو مجھے میسج آیا کہ your idea of multi universes is open۔ اب تصور جو ہے ملٹی یعنی شش جہات کا یونیورسز کا نکل آیا ہے۔ خادم حضرات میرا تو نہیں تھا نا وہ، just a little study of the Quran، just a little study of the Quran۔ ابھی ہمیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بحیثیت طالب علم خدا کو چاہنے سے، خدا کی انس و محبت کے باوجود ہمیں قرآن کی فکر کو سمجھانے والے لوگ ہی نہیں ملتے۔ ہمارا جتنا ایکڈیمک سٹف ہے وہ اتنی پرانی معلومات، وہ چاہے کوئی رئیس دیوبند ہو یا بریلی ہو یا اہل حدیث کا کوئی عالم ہو، بدقسمتی سے ہمیں اپنے ریلیجس پیٹرن سے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ یہ ایک بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے مسلمان ایک قرآن میں، سائنس میں، زندگی میں وہ عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اب ویسٹ والے حقائق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اب کیسے ان کا انکار کر سکتے؟ ٹنگسٹن بل رہا ہے، بجلی آپ ان کی چلا رہے ہو، ان کے آپ قریب پنکھے چلا رہے بنے ہوئے ہیں، so how can you refuse them؟ زندگی کی ایک ایک چیز میں آپ ان کی ایجاد استعمال کرتے ہو، دریافت استعمال کرتے ہیں، پھر مذہب آئے گا تمہارا دل شبہ میں نہیں ہو کہ کیا پتہ یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، مذہب ڈیکیڈنٹ ہو۔ مگر اس کی وجہ یہ ہے خاتون حضرات کہ آپ نے کیا پیچھے لوگوں نے 1200 سال سے سوائے اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے،
پھر ثم الذین یلونہم، پھر میرے اصحاب کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے اصحاب کے اصحاب کا زمانہ ہے، یعنی تابعین کا زمانہ ہے، ثم الذین پھر تبع تابعین کا۔ میں پوچھا گیا رسول اس کے بعد ان کا ایمان کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، فتنہ ہے، فساد ہے۔ خاتون حضرات، اس فتنہ و فساد کے زمانے میں جو ہم نے سب سے بڑی ویلیو کھو دی وہ علم تھا۔ وہ قرآن جو آپ کو پڑھنے سے شروع کراتا ہے، عبادت سے نہیں شروع کراتا۔ قرآن انسان کو پڑھنے سے شروع کراتا ہے۔ پہلی آیت قرآن روزوں کی نہیں ہے، دعاؤں کی نہیں ہے۔ اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے شروع کراتا ہے۔ خدا استاد ہے، رسول استاد ہے، تعلیماتی سلسلوں سے آگہی ہے، روشنی اس علم سے ہی آتی ہے۔ مگر جب آپ اپنی زندگی کی سب سے محترم کتاب کو، سب سے بڑی کتاب کو نااہلوں کے سپرد کر دو گے تو خواتین حضرات کیا ملے گا آپ کو؟ اب آپ قرآن کے فلسفہ عظیم کو اگر میٹرک فیل کے حوالے کر دو گے تو تمہارا معیار کیا ہے عقل کا؟ کہ بہترین کتاب بدترین حامل۔ بچہ اسکول نہیں جا سکا، بچہ بیچارہ اندھا ہو گیا، بچہ غبی نکلا، بچہ کودن ہے، بچہ انفیشینٹ ہے، اس کو حافظ بنا دو۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا حال ہے۔ آپ کسی سے گلہ کرنے جوگے نہیں ہو۔ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کتاب کو پھر آپ مساجد میں بھیجتے ہو۔ آپ کا خیال ہے وہاں زیادہ بہتر علم ملے گا۔ آپ ان کو یونیورسٹیوں سے اٹھا کے حفظ کرواتے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچے جو ایک نارمل روٹین آف نالج سے نہیں نکل پاتے، ان کے ذہن پہ اثر نہیں پڑتا کہ ہم پر سزا ہے کہ جزا ہے قرآن پڑھنا؟ بہت سارے میں نے طالب علم ایسے دیکھے ہیں، بہت سارے۔ Those who were totally frustrated because of one thing، کہ ان کے کلاس فیلو بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی کر رہے تھے اور یہ بیچارے جو ہیں صرف قرآن حفظ کر کے بیٹھے۔ وہ قرآن کو بھول بھی جاتا ہے۔ پھر اتنے حفاظ ہم نے تخلیق کیے، حفاظ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو پیچھے لڑ رہے ہیں آپ سے، بندے مار رہے ہیں۔ اگر ان میں دیکھو لفظ قاری بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہیں جن کی عزت و وقار اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کرکٹ کے کھلاڑی کی ہوتی ہے۔ ان کے پاس جابز کوئی نہیں ہوتے، ان کے پاس دوسری ڈگریاں نہیں ہوتی، اہلیتیں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مسلمان قائدین کا یہ سب سے بڑا لاس ہے کہ وی آر کریٹنگ انسلٹ فار آور ریلیجس پیپل۔ خاتون حضرات، ہمارا مسلک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ابتدا سے قرآن پڑھیں، پھر کائناتی حقیقتوں کو جانیں، تاکہ ان کا ایمان اپنے اللہ کی روح سے، بجائے اس کے کہ میں 8ویں جماعت میں جا کے پڑھوں کہ کائنات چل رہی ہے۔ جب ہمارا بچہ شروع سے قرآن پڑھے گا اور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ ہم نے سورج چاند سارے مسخر کیے۔ ان کا کام کیا ہے؟ کُلُّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ اگر بچے کو پتہ ہو تو سائنس اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جب وہ 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھے گا نا، سر جیمز جینز کے یہ لفظ کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس، تو فخر سے کہے گا میرے رب نے مجھے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ کُلُّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پھر جب سائنس پڑھائے گی نا بچوں یہ دائروں میں چل رہے ہیں، کوئی بے قاعدہ نہیں چل رہا، تو اس کو سورہ یاسین بہت یاد آئے گی۔ کُلًّا فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ جب آپ کو بایولوجین بتائے گا کہ لائف واز کریٹڈ آؤٹ آف واٹر، تو جب بچہ قرآن پڑھ کے ترجمہ سے ہٹے گا تو جب اس کو اللہ کی لفظ کل شیئن کہ خدا جب یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے
ماں سے پیدا کیا، ہر چیز کو پانی سے پیدا. پھر جب وہ خدا وہ بگ بینگ پڑھیں گے کہ تمام کائنات پہلے ایک وجود تھی، تو انہیں قرآن بہت یاد آئے گا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. شروع زندگی میں تمام کائنات زمین و آسمان ایک وجود تھے، پھر ہم نے پھاڑ کے جدا کر دیا. خاتون و حضرات، یہ ہے ہمارا اور قرآن کا تعلق. یہ یہاں تک نہیں ہے، آخر تک ہے. کیا کبھی سی آخری آیتیں پڑھ کے کسی نے سوچا؟ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ یار یہ تو اللہ داستان مکا بیٹھا ہے، وہ تو اپنا ڈیزائن ختم کر بیٹھا ہے. القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ فہو عیشۃ فاما من ثقلت موازینہ فہو عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ہاویہ. یہ ساری کی ساری باتیں اول و آخر کتاب اور قرآن میں اللہ لکھ بیٹھا. ہاؤ مچ یو کین ڈاؤٹ، ہاؤ مچ یو کین بلیو. کس کس پہ اعتبار کرو گے، کیا کیا چیز ڈھونڈو گے. آپ کہتے ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے. نظر کس کو آئے گا جب تک آپ کے پاس کو ریلیٹڈ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی علم نہیں ہوگا. آج آپ کسی پرانی نالج سے نہیں علم کو جسٹیفائی کر سکتے. میں ایک دفعہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے سبز پگڑی شگڑی تھے، اس کو فرما رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ ہاؤ مینی پیپل یو، آپ اس سے اتفاق کرو گے. ایک بہت بڑا عالم اگر بیٹھا ہوا کہے، اگر آپ سے کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا بہت بھی پڑھے ہو تو کہ جناب عالم صاحب سورج نہیں چکر لگاتا، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے ویڈیوز پہ دیکھا ہے. خاتون حضرات، جب ایسے علماء ہوں گے ایسے، it will be very difficult to understand the قرآن. قرآن کو آپ جدید ترین علوم کی روشنی میں پڑھ سکتے ہو، آپ قرآن کو پرانے علوم کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے. تمہارا خیال یہ ہے کہ خدا 1500 برس امت مسلمہ کو علم دے کے ختم کر بیٹھا ہے، اور اب باقی کا علم اس نے یورپ کے حوالے کر دیا ہے. ابھی بھی قرآن کے جو مصدقات ہیں وہ مغربیوں سے بہت آگے ہیں. میں نے ایک ویسٹرن پروفیسر سے کہا کہ تمہارا اور ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ تم ٹائم کو انفینٹ سمجھتے ہو، غیر معمولی سمجھتے ہو، اس کو نہ ختم ہونے والا سمجھتے ہو. ہمارے نزدیک ہمارے رب نے کہا ہے کہ وقت لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. تم انفینٹ سمجھتے ہو، ہم فائنائٹ سمجھتے ہو. یہ اتنا بڑا فرق ہے جو شاید نارمل فلاسفرز کو بھی سمجھ نہیں آتا. قرآن نے جب خاتمے کا وقت دیا تو اس نے کیا کہا؟ اذا الشمس کورت، ہم سورج لپیٹ لیں گے. واذا النجوم انکدرت، ہم ستاروں کو بجھا دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کی لائٹس چلی جائیں گی. اب سائنس کیا کہتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے، صرف یہ کہتی ہے کہ after 10 billion years the sun will die. The sun will die, the constellation will die. ہماری زندگی ختم، ایک ناقابل بیان اندھیرا چھا جائے گا. But the only thing is God doesn't agree with the 10 billions. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں 10 بلین میں سورج، اللہ یہ ضرور کہتا ہے ہم سورج ڈھانپ لیں گے، ہم چاند تارے بجھا دیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے. جس چیز کی وجہ سے وہ جدا ہوئے وہ کشش نکال لی جائے گی، ان کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کائنات جو ہے فساد کا
شکار ہو جائے گی، اور قیامت ایک بڑا حادثہ ہے جو واقعہ ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ ساری باتیں قرآن کی روح سے ہوں گی۔ دی اونلی تھنگ یو کین ڈو از، چاہے اور مشرق و مغرب کے کتنے بڑے آپ دانا ہو جاؤ، آپ قرآن کی آیت تک آ کے علم ختم ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، نہیں کہ ہر حیات کو، ہر زندگی کو پانی سے پیدا کیا۔ جب یہ رول بن گیا تو آپ کا علم ختم ہو گیا، اب اس پہ کوئی تصرف نہیں ہو سکتا۔ خادم حضرات، سارے قانون پہلے مفروضہ ہوتے ہیں، ان کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ جب ہائپوتھیسس مسلسل ٹھیک نکلے تو ہم کہتے ہیں اس سے ڈگری، یعنی کبھی کبھی غلط ہو سکتا ہے مگر نارملی صحیح ہوتا ہے۔ مگر جب یہ ہر وقت ہی صحیح نکلے تو ہم کہتے ہیں یہ لا بن گیا ہے۔ ہائپوتھیسس، ڈگری اینڈ لا، یہ قانون کے طریقہ کار ہیں، اور جب کوئی اس طریقے سے کوئی دنیاوی چیز ہٹے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک معجزہ ہوا، تخت سبا لایا گیا۔ ان دی ٹوئنکل آف این آئی، ٹوئنکل آف این آئی، ایک سیکنڈ کے 18,000ویں حصے میں تخت سبا منتقل ہو گیا۔ داستان لگتی ہے، خیال لگتا ہے، خواب لگتا ہے، مگر خواتین و حضرات، اگر کسی نینو ٹیکنالوجی سے پوچھو گے نا تو کہے گا کہ یہ فیوژن ہے اور ڈیفیوژن ہے۔ ایک سیکنڈ کے 18,000 حصے میں تخت ڈیفیوز ہوا، اور نینوز کی رفتار سے، لائٹ کی رفتار سے گزرتا ہوا وہ یروشلم پہنچا، مملکت ار میں پہنچا، اور وہاں پھر وہ جو ہے فیوز ہو گیا۔ اس سارے واقعے کو ایک سیکنڈ کا 18,000 حصہ لگا۔ پہلے معجزہ تھا، 3,000 سال کے بعد انسان نے ایک نیا تصرف پا لیا، ایک نیا خواب پا لیا۔ وہ کیا؟ الیکٹرانک ٹریول کا تصور۔ آپ دیکھو بڑی فلموں میں آج کل وہ تصور آ رہا ہے، جب انسانی تصور آ جائے وہ فائنلی گیٹ اوور۔ وہ کہتے ہیں کہ رفتار کا ایزیسٹ موڈ یہ ہے کہ ہم بجلی کی رفتار سے گزریں۔ اس پہ صرف ایک امکان موجود ہے کہ پہلے ہم شعاؤں میں وجود ڈھل جائے، اور اسی رفتار سے، شعاع کی رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوسرے مقام پر پہنچ جائے۔ یہ اسٹرگل ہو رہی ہے، شاید آپ کی ہماری زندگی میں نہ ہو، ہماری آپ کی زندگی میں ایک معمولی سی اسٹرگل ہو چکی ہے، وہ جہاز بن بھی چکا ہے۔ 4,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک جہاز بن چکا ہے کنکارڈ کی جگہ، جس سے آپ 2 گھنٹے میں امریکہ چلے جاؤ۔ اور میرا خیال ہے لاہور جانے والے ہمیشہ آگے نکل جایا کریں گے، ان کو واپس ہونا پڑے گا، کتنا تھوڑا ٹائم، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہوگا لاہور پہنچنے میں۔ بڑی مصیبت پڑے گی چھوٹے اسٹیشن پہ اترتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر اٹیچ کیے جائیں جو آپ کو ایک ایک کر کے نیچے اتار، یا رسیاں لٹکائی جائیں۔ خادم حضرات، دنیا بہت آگے جا رہی ہے، مگر مصیبت یہ ہے قرآن اس سے بہت آگے کا ہے۔ قرآن اتنا زیادہ آگے کا ہے کہ آپ زمین کا سوچ رہے ہو، بڑی مشکل سے گئے ہو آپ چاند پہ، آپ 3,000 سال، 40,000 سال کی انسانی پروگرس آپ کو وہاں لے کے گئی ہے۔ مگر ایک لمحہ تھا کہ ایک درویش صفت رہنما نے زمین پر جب نے کہا اگر تو پیغمبر ہو تو چاند 2 ٹکڑے کر دے، تو وہ انگشت مبارک اٹھی، وقت اقترب الساعة وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انسانی قرآن اتنے گہرے تصرف شو کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے محبوب ہیں، دوست ہیں، بندے ہیں، ان کے تصرف کا یہ عالم ہے۔ تو پوچھا گیا وجہ کیا جی؟
اتنا کہاں سے بندے میں آ جاتا ہے؟ تو قرآن میں وضاحت کی گئی کہ دیکھو ایک جن نے کہا تھا نا کہ میں 4000 میل کی رفتار سے اڑتا ہوا 1-8 گھنٹے میں تخت لے آؤں گا. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اس تخت کو 2-4 گھنٹے میں لے آؤں گا. پھر ایک شخص اٹھا، ایک عالم اٹھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا اس کے بعد جان بڑی، طاقت بڑی، زور بڑا تھا، کہا جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، پڑھا لکھا تھا. کتاب پتہ نہیں کون سی تھی، قرآن کے سوا تو کوئی نہ ہو سکتا. پہلے بھی قرآن تھا، آدم سے میں کے پاس بھی قرآن تھا، نوح اور شیش کے پاس بھی قرآن تھا، ادریس کے پاس بھی قرآن تھا، پورا نہیں ہوا تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ کو کہا گیا کہ آج ہم نے مینول آف یونیورس مکمل کر دیا ہے. یہ جو کائنات چلانے کے طریقے ہیں ہم نے اس کتاب میں محفوظ کر دیے ہیں سارے کے سارے. اب آپ اسی کو پڑھو گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے کتاب دے دی، استاد بھی ختم کر دیے، اب کوئی اور استاد نہیں آئے گا. اب جو پڑھنا ہے پیچھے جا کے اس سے پڑھنا. خواہ تم 15ویں صدی کے لوگ ہو، آج بھی ایمان مرہون منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی استاد آپ کو روشنی دکھائے گا. پیچھے جاؤ. اس لیے عبادت کے علاوہ جو مسلمانوں میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی محبت. جب ایک دفعہ پوچھا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں ایمان کی حلاوت بتاؤں کس چیز میں ہے؟ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ عطا ہو، ارشاد ہو. فرمایا تمہیں حلاوت جانتے ہو نا آپ کو، جیسے وہ عرب کی بنی ہوئی مٹھائیوں میں حلاوت ہے، ایکیوٹ مٹھاس، سب سے زیادہ مزہ دینے والی حلاوت میں 2 چیز، خالی میٹھا نہیں ہوتا، مزہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ایمان کا مزہ چکھنا ہو آپ نے پوچھا تو یا رسول اللہ ارشاد. فرمایا اس سے کہ خدا کی تخلیقات میں دخل نہ دینا، خدا واحد کے سوا کسی کو نہ سمجھنا خدا. یہ یقین رکھو کہ واللہ موتی، واللہ موتی، اللہ عطا کرنے والا، اور کوئی بھی عطا و بخشش کا مالک نہیں ہے. اور دوسری فرمایا اپنے ماں باپ بیٹے مال جائیداد سے زیادہ مجھ سے محبت رکھنا. میری محبت ایمان کا دوسرا جزو ہے. آپ نے تو 5 ارکان سنے ہوں گے نا، مگر ایمان کے یہ 5 ارکان اجزاء نہیں ہیں. بڑے بڑے نمازی جو ہیں ان پہ قرآن نے نفاق کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. یہ ہے محبت، یہ اصل ایمان ہے. اللہ کی ایسی عبادت کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو، اور رسول کی ایسی محبت کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو. نہ کوئی استاد شریک ہو، نہ کوئی پیر شریک ہو، نہ فقیر شریک ہو. رسول اللہ سے ایسی محبت کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو. اللہ کی ایسی عبادت کہ اس میں کوئی شریک نہ ہو. اور جب آپ کو یہ ایمان حاصل ہو جائے تو پناہ مانگو خدا سے کہ دوبارہ جہالت کو نہ پلٹو. فرمایا پناہ مانگو اس چیز کے جیسے سانپ کے سوراخ میں ہاتھ دینے سے ڈرتے ہو، دوبارہ پلٹنے سے ایسے ڈرو. یہ ہے اصل ایمان. اس لیے جس مسلمان میں اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. مگر ہماری اس محبت کو ہی ہمارے یہ بڑے بڑے دیندار علماء استعمال کرتے ہیں، اسی محبت کو. اسٹے کیئرفل. اس محبت میں فساد نہیں ہوتا، اس محبت میں جھگڑا نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پڑھایا ہے. بہت بڑے استاد ہیں، کائنات بالا کے استاد ہیں، زیریں کے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، ابو بکر کے استاد ہیں، جبریل امی کے استاد ہیں،
اول و آخر استاد ہیں، مگر آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی ہے، خوبصورتی نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے، نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے، نرمی جس چیز میں شامل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے رسول سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن اور انسان میں علم کے سوا کوئی ایسا گریڈ نہیں ہے جس پہ آپ کے انس بلڈ ہو سکے۔ جب بھی قرآن پڑھو، پڑھنے کے لیے پڑھو، جاننے کے لیے پڑھو، شناخت کے لیے پڑھو، سوچنے اور سمجھنے کے لیے پڑھو۔ تلاوت مزہ دیتی ہے، تلاوت کا ثواب ہے، مگر قرات خالی کافی نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ خود اللہ کے لفظ میں نے تو کتاب تمہاری عقل و معقول کے لیے دی ہے، اور تم اسے پڑھ کے خیرات میں 2 روٹیاں لے کے چلے جاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو خدا نے بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک وہ تمام لوگ جو قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں یہ جاہل مطلق ہیں۔ So whatever you read about the Quran، وہ اللہ کے صحابی تو ایک آیت پکڑ لیتے تو اسے پڑھ کے مرتے تھے، اسی کا مزہ لیتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان جو ہے صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا یہ کچھ اور قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا ان سے کہ آپ خالی اخلاص ہی کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ تو اتنی مزے کی ہے، اتنی خوبصورت ہے، جلالت الہیہ کی یہ صورت ہے، محبت خداوند کی صورت ہے، میں اس سے پڑھتا ہوں تو میں اس کے علاوہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، اگر اس لیے ایک ہی یاد کیے تو ایک ہی کافی ہے، ایک جملہ بھی کافی ہے جسے آپ دل میں سمیٹے رکھو احترام سے، محبت سے، اور اپنی زندگی کو خدا کے حوالے اس طرح کرو کہ دیکھو یہ آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کون گناہ کے ٹھیکے لیتا ہے اور کون ثواب کے لیتا ہے، کون سا اسکول آف تھاٹ کون سی شرط لگاتا ہے، میں تو آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے رہو تو بہت سارے ناقص تصورات سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ دیکھو میں نے تھوڑی سی طاقت دی، تھوڑا سا خیال دیا، تھوڑا سا رزق دیا، تھوڑا سا بلٹ اپ دیا، تم نے اس کو بے جا خرچا ہے۔ اللہ نہیں کہتا گناہ کیے تم، نہیں، اللہ کہتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو میں نے قوتیں اور صلاحیتیں جائز کاموں کے لیے دی تھی نا تم نے ناجائز خرچ دی، میں نے نکاح کے لیے دی تم زنا کے لیے خرچ کر، میں نے تمہیں اعتدال کے لیے رقم دی تھی تم نے اسے اسراف میں خرچ کر دیا، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہ تم سخی ہو جاؤ تم نے اسے کنجوسوں کی طرح بخیل بن کے سنبھال لیا۔ یہ اسراف ہے، کسی چیز کو بھی اس کے جائز استعمال تک نہ لے جانا اسراف ہے۔ جب خرچ کا معاملہ ہے وہ بخل کر جاتے ہو اور خسیس ہو جاتے ہو، اور تمہارے نام تو اس یہودی کی طرح مشہور جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک یہودی بہت مشہور تھا، اس کا بہت بڑا ڈرامے میں بھی شکل بھی آئی، شائلاک اس کا نام تھا۔ تو اس نے ایک بندے سے کو پیسے کا لین دین ہوا تو اسے کہا اچھا اس کے بدلے میں تمہارا دل میرا ہو گیا۔ وہ بیچارے اس کو کیا پتا، اب اس کو پتا دل تو نکل ہی نہیں سکتے، تو کہا ٹھیک ہے دے دوں گا۔ وہ تو بیچارہ مجبور تھا، مقہور تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے سودا ہو گیا 1,00,000 درم کے بھیا۔ وہ نہ پے کر سکا، ظاہر اس کو نہیں پے کرنے تھے، کیس چلا گیا۔ اب یہودی نے کہا کہ جی میں تو اس کا دل لینا ہے، میرا سودا پیسوں کے بدلے پیسے کا نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا میں تو اس کو بڑی منتیں کی، اس نے تو مر جائے گا، اس نے کہا پایم پہ آپ مرے میرا تو سودا پورا ہو جائے گا۔ ہمیشہ جو بخیل ہے نا وہ دل کی نہیں پرواہ کرتا۔ تو بڑا تانگ آ کے آخر ایک فرشتہ صفت قسم کا انسان آ گیا، نے کہا یہ سودا ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہوا۔ تو میرے کلائنٹ کو منظور ہے جی یہ سودا،
اب سارے حیران ہو گئے، شائلاک بھی حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو؟ اس نے کہا دل کا سودا ہوا تھا نا، خون کا تو نہیں ہوا تھا نا، دل نکال لے مگر شرط ہے کہ ایک قطرہ خون نہ ٹپکے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہودی اپنے پیسے بھی لوز کر گیا، سزا بھی پائی۔ اس لیے ٹرم کے طور پہ جو سب سے زیادہ کنجوس ہونا مال، اس کو ہم شائلاک کہتے ہیں۔ آج تک یہ محاورے میں شائلاک موجود ہے۔ خواتین و حضرات، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہا ہے کہ تھوڑا بہت بخل ہم نے ہر جان میں رکھا ہے، وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ رکھا ہے، مگر اللہ آپ کو اس سے نجات بخشے، آپ کے سینے کھول دے علم کے لیے، عرفان کے لیے، زندگی کے لیے، شعور کے لیے، خدمات ملک کے لیے، خدمات قوم کے لیے۔ اللہ آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں حکومت کی وجہ سے نہیں، ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں، بٹ اونلی ود دی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ٹو گاڈ اینڈ پروفٹ، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی محبت کی خاطر ہم ایک معاشرہ بلڈ کریں جو ہماری تھوڑی بہت ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سارے گناہ کر لینا، اجازت نہیں ہے مگر کو ہو جاتے ہیں نا، فرمایا سارے گناہ کر لینا، ساری فضولیات میں شریک ہو سکتے ہو، ساری زندگی اسراف میں گزار دینا، ایک کام نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں جی؟ کیوں نہیں مایوس ہونا؟ اس نے کہا دیکھو اللہ وہ ہے جس کو پرواہ ہی نہیں تمہارے گناہ، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے نا، اور اگر تمہارے گناہ زمین کی گہرائیوں تک چلے جائیں، تحت الثری تک چلے جائیں یا اوج سما تک چلے جائیں، پرواہ نہ کرنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے مانتے رہنا، میرا انکار نہ کرنا، کیونکہ تمہارے پاس ایک پراپر اتھارٹی ہوگی، کیونکہ میں کیا کرتا ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا اللہ وہ ہے جو تمام گناہوں کو، جملہ گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو، بلند و پست گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نام انہ هو الغفور الرحیم، میرا نام بے انداز بخشش کا نام ہے، بے انداز رحم کا نام ہے۔ تمہاری خطا اتنی بھی اس کے مغفرت کے سامنے نہیں ہے جتنا ایک سمندر میں انگلی ڈبونے سے تمہاری انگلی پہ پانی لگتا ہے، اس مغفرت کے سمندر کے سامنے، بخشش کے سمندر کے سامنے تمہاری خطا اتنی بھی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اگر ایک کلمہ پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ اگر یہ کلمہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر، وما علینا الا البلاغ۔ یہ بڑا مزے کا سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے رانا صاحب نے ملتان سے، کہ ایمان کے اندر، ایمان کے لازمی اجزاء کے طور پہ آپ نے محبت رسول کو فرمایا۔ لیکچر کے آغاز میں آپ نے فرمایا تھا کہ محبت صرف اللہ ہی دل میں پیدا کرتا ہے، تو کیا محبت رسول طے شدہ ہے یا شعوری ہمارا ہے؟ خواتین حضرات، سوال بہت اچھا ہے مگر اس کے مقاصد دیکھنے پڑے کہ اللہ کی عبادت کا رنگ مخلص نہیں ہوتا، اس میں اخلاص آتا نہیں ہے جب آپ پراپرلی احسان مند نہیں ہوتا۔ ناشکر گزاری میں کوئی شخص جو ہے کسی کے ساتھ اتنا اخلاص نہیں رکھ سکتا، تو محبت سے پہلے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ شکر گزاری ہے، اخلاص ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بارے میں بھی ایک بار کہ میرے ساتھ تمہیں الا عباد اللہ المخلصین،
کہ میری عبادت تو تم نے اخلاص سے رکھنی ہے. اخلاص میں بہت سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی اجزاء ہے کہ ایک سنسیئر مینٹل کمٹمنٹ ہوتی ہے. میں منطقی طور پہ قائل ہوتا ہوں کہ میں جس چیز سے اٹیچڈ ہوں, میری جس چیز سے کمٹمنٹ ہے وہ جینوئن ہے, اصلی ہے, اس میں محبت بھی یاد ہوتی ہے, مگر اس کو خدا محبت نہیں کہتا. ذرا ملاحظہ فرمائیے, بڑی کم ایسی خوبصورت آیات ہوں گی جو قرآن میں آپ دیکھیں گے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. عبادت کا رنگ جو ہے اللہ کا رنگ میں ہے, یعنی خدا کی صفات میں ڈھلنے کو عبادت کا رنگ کہتے ہیں. مگر ان چیزوں کی محبت جب خدا نے اپنے دل میں اپنے رسول کی محبت پیدا کر لی تو لا تبدیل علی سنت اللہ, تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ماننے والے کے دلوں سے وہ محبت چلی جائے. تو پہلا اخلاص اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پھر سب سے زیادہ محبت شکر گزاری میں اللہ کے رسول کی پیدا ہوتی ہے. ایک خان صاحب کا سوال ہے کہ آج کل کے زمانے میں پہلی نظر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی نظر تو کبھی مغضوب یا نالائی نہیں قرار پائے, پہلی نظر میں ککھ بھی نہیں ہوتا. ہم خادم حضرات, اصل میں ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ برسکلی کسی چیز سے گزر جاؤ یا کسی حادثے یا واقعے سے گزر جاؤ اور اس میں برسکنیس ہو تو اس کے ویژولز کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنے دماغ آپ کے دماغ کو چھوتی نہیں ہے. ہمیشہ جو زیادہ خطرناک چیز ہے, لیٹ سے کہ جی آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہو اور پہلی نظر میں آپ کو کتنا بھی اچھا لگے کتنا برا لگے, اٹ ول ناٹ میٹر, مگر آپ جب دوسری مرتبہ گزرے گے تو یہ ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. تو جب تک لیبرٹیم میں ریکارڈنگ شروع نہیں ہوتی, جیسے آپ خواب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے کئی آپ کے محبوب بھی ہوتے ہیں, تو خواب کی صورتحال یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہو جائے, جو چیز ریکارڈ ہوگی وہ لیبیڈیم میں وہ واپس آئے گی. تو پہلی نظر میں کوئی اتنی گہری ریکارڈنگ نہیں ہوتی. پہلی نظر کی محبت صرف ایک افسانہ, لیکن جب بار بار دیکھو گے تو خطرہ, بار بار آپ گزرو گے تو خطرہ, بار بار اس کے تاثرات پیدا ہوں گے. اور کتنے بھی شوق پیدا ہوئے, آپ نے بتایا کہ جی دوری سے اور علیحدگی سے محبت ختم ہو جاتی ہے. کتنی گہری محبتیں اگر ڈسٹینسز بڑھ جائیں, پیپل فرگیٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ذہن کتنا موربڈ ہے, کتنا پوزیسو ہے. کچھ اسماء میں یہ پوزیشن زیادہ ہوتی ہے, کچھ دوسرے دن ہی بھول جاتے ہیں. تو یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. مگر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی حادثے کو اوائڈ کرنا ہے تو جو دل چاہے وہ نہ کرو, جو آپ کا دل چاہے وہ نہ کرو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایسی کوئی چیز کہ جس کا جواز زندگی میں ایک غیر اخلاقی محبتوں میں یا غیر منفعت بخش محبتوں میں ہو, اس کو آپ ترک کرنے کے لیے اللہ کے حضور سے دعا مانگ سکتے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. بڑی ہمت کی آپ نے, بڑی طویل گفتگو بڑے صبر سے سن لی. آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ وی میٹ اگین. یہ خادم حضرات ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان کے لیے باپ کے نام سے مناسبت جوڑی جاتی ہے, مرنے کے بعد ماں کے نام سے کیوں اٹھایا جائے گا؟ اگر گناہ کی پردہ مقصود ہے تو پھر کسی گناہ گار کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر دوزخ میں بھیجا جائے گا تو راز تو فاش ہو جائے گا. اگر 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک کا محبت کا باعث ہیں. خادم حضرات, اول تو یہ غیر مصدقہ بات ہے. لوگ تو نہ صرف اپنے والدین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے,
یہ چند ایک لوگوں کی بات ہے. موسٹلی پیپل آر جینون، اور وہاں حلال و حرام کی کوئی ایسی تقسیم نہیں. بڑے ایسے لوگ جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا، اتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، اتنے مقدس لوگ گزرے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. یتیم و یسار کہاں گئے، کہاں پڑھے. البتہ ایک بات کی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ بچے کو اگر کسی باپ کا نام ملا ہوا ہے تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا. جیسے آپ لیپالک بچے رکھتے ہیں تو ان کے نام بدل کے اپنے نام لگا، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اللہ نے سختی سے ہدایت کیا ہے کہ انہی کے وہی باپ جو ہیں شریک اپنے نام سے ان کو نہ پکاریں، بلکہ ان کے باپ کے نام سے پکاریں. بچے میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں کہ ٹیکنیکلی ماں کا بچہ نہیں ہوتا. ماں اگرچہ 3/4 فیکٹرز کی مالک ہے مگر بچہ ماں کا نہیں ہوتا. ایز اے میٹر آف فیکٹ کیپیسٹی ماں کی ہوتی ہے مگر امانت فادر کی ہوتی ہے. ماں کے جراثیم میں ایکس سیلز ہوتے ہیں اور وائی سیلز ہوتے ہیں. باپ ہی باعث ہوتا ہے بچے کا. ماں ایگ اور پروڈیوس کرتی ہے مگر جرثومہ حیات باپ کی طرف سے آتا ہے. اور بیٹی کے جیسے آج کل بڑے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیاں کوئی الزام عورتوں کو دیتے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے. بیٹیاں ایکس کروموزوم سے پیدا ہوتی ہیں اور بیٹے وائی کروموزوم سے پیدا ہوتے ہیں. دونوں باپ کے جرثوم میں ہیں، کوئی عورت کا نہیں. عورت صرف صفت دے سکتی ہے، شکل دے سکتی ہے، اپنے اخلاق و کردار سے بچے کو اخلاق و کردار دے سکتی ہے، مگر پیدائش کا باعث نہیں ہے. وہ کسی مرد اور عورت کی تخلیق نہیں کرتی. یہ دونوں جراثیم مرد میں ہوتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ جو ایک خاتون سے شادی نہیں ہوتی تو وہ دوسری سے کرتی ہیں بچے کے لیے، اس مرد میں ہی جرثومہ نہیں ہوتا. اس کو ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں. قیامت میں ایسی کوئی ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے کہ لوگ ماؤں کے نام سے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں. اور خاص طور پہ یہ قوم یہود کی باتیں ہیں، کیونکہ 3-4 مرتبہ جب بنو اسرائیل اجڑے تو وہ ایسی قوموں کے پاس گئے کہ ان کی بیویاں، ان کی بچیاں ساری انہوں نے اٹھا لیں اور بطور سلیوز استعمال کی. تو جو اولاد بنو اسرائیل پیدا ہوئی وہ پھر باپوں سے پہچانی نہیں جاتی، وہ ماؤں سے پہچان جاتی. وہ ایک قوم کی تقسیم ہے. مسلمانوں میں ایسی کوئی بات نہیں. مسلمانوں میں حلال و حرام کا تصور بڑا سخت رہا. الحمدللہ مسلمان 1300 برس فاتح رہے. مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی بحران نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بچے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ غلط نسب سے یا خدا بخشنے والا ہے، تو بچوں پہ حرام و حلال کی کوئی تعزیر نہیں ہوتی. وہ ان کے پھر اپنے اخلاق و کردار پہ چلی جائے گی. اگر آپ غور کریں تو اصحاب رسول اسلام لانے سے پہلے اپنی بد کرداری کے لیے مشہور تھے، شراب کے لیے مشہور تھے، ناشناخت ہونے کے لیے مشہور تھے. حضرت عمر بن عاص جیسے صحابی ایسے ہیں کہ دو آر ناٹ بورن نارملی. ان کو اپنایا عاص نے، اور وہ کسی حلال طریقہ تھا ہی نہیں، پیدا کہاں سے ہوتے. تو ہمارا اسلام جو ہے اللہ کے رسول کے بعد شروع ہوتا ہے. شناخت اللہ کے رسول کے بعد، اس سے پہلے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے خدا سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. تمام تر مخلوق کا ذرائع طریقے اس نے منتخب کیے، قائم کیے. اس لیے اس قسم کی خطا مذہب کو نہیں سونپی جا سکتی. تھینک یو ویری مچ. تھینکس. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللهم آسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Thank you.